العلي کہ ہمارے جسم پر بال ہے، جیسے کہ بازو میں بال ہے، ناف کے نیچے بال ہے، تو 40 دن کے اندر اندر اس کی صفائی کرنا یہ بھی ایمان میں داخل ہے۔ 40 دن کے اندر اندر اس کی صفائی کرنا یہ بھی ایمان میں داخل ہے۔ اب اس کے بعد جیسے کہ اگر کوئی شادی شدہ ہے تو شہوت والا ہے، یا اگر کوئی نوجوان ہے تو نائٹ فال والا جسے احتلام کہا جاتا ہے، تو اسے غسل کیسے کرنی ہے، یہ اس کا بھی خیال ہمیں اس کا رکھنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہماری غسل کی نیت یہ ہوگی کہ جس مقام پر ہم نہانے کے لیے بیٹھیں، جس مقام پر ہم بیٹھے نہانے کے لیے، سب سے پہلے دل کے اندر یہ خیال پیدا کریں کہ ہم پاک ہونے کے لیے غسل کر رہے ہیں، ہم پاک ہونے کے لیے غسل کر رہے ہیں۔ پھر آپ جب نیت کر لیں گے تو نیت کرنے کے بعد جس مقام پر آپ کی گندگی لگی ہوئی ہے سب سے پہلے اس مقام کو دھلا جائے، یعنی استنجے کی جگہ کو پہلے دھلی جائے۔ اور اگر آپ کے کپڑے کے اندر چاہے لنگی پہنے ہوں یا رات میں جو سوتے وقت جو کپڑے پہنے جاتے ہیں وہ پہنے ہوں، اگر اس مقام پر غلاظت لگی ہوئی ہے تو پھر سب سے پہلے اس مقام کو صاف کیا جائے۔ پھر اس کے بعد یہ دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت یہ اچھی طریقے سے دھلی جائے، موبائل کو یہ دونوں گٹوں کے ہاتھوں تک اس کو اچھی طریقے سے دھلی جائے۔ پھر دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھلنے کے بعد پھر استنجے کی جگہ کو دھوئیں، خواہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، استنجے کی جگہ پہ دھلنا ضروری ہے۔ پھر بدن پر جہاں کہیں نجاست لگی ہو اس کو دھوئیں۔ پھر نماز کے ایسا وضو کریں جس طریقے سے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، اسی طریقے سے اچھی طریقے سے وضو کریں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ بیٹھ جاتے ہیں نہانے کے لیے تو سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں کہ جسم پر پانی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ غسل کا طریقہ کیا ہے، غسل کیسے کرنی چاہیے۔ لوگ بیٹھے کہ فٹافٹ فوراً جو ہے اپنے جسم پر پانی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، یہ غسل کرنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے گٹوں تک ہاتھ دھلی جائے، پھر استنجے کے جگہ پر چاہے نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو اس کو صاف سے دھلی جائے۔ پھر جس طریقے سے ہم وضو کرتے ہیں وضو کے طریقے پر وضو کی جائے، مگر پاؤں نہ دھوئیں۔ ہاں اگر کسی تختے یا چوکی پر نہا رہے ہوں تو پاؤں دھو لیں، پھر بدن پر تیل کی طرح پانی سے چپڑ لیں، پھر 3 مرتبہ دائنے منڈے پر، 3 مرتبہ دائنے منڈے سے مراد یہ دائنا ہمارا یہ کاندھا ہے، 3 مرتبہ ادھر پانی بہائیں، پھر 3 مرتبہ پانی بائیں کی طرف بہائیں، پھر 3 مرتبہ سر کے اوپر پورے پانی بہائیں۔ پھر نہانے کی جگہ سے الگ ہو جائیں، اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تو اب دھو لیں، اور نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو، اور تمام بدن پر ہاتھ پھیریں اور ملیں، اور ایسی جگہ نہائیں کہ کوئی نہ دیکھے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ناف سے گھٹنے تک۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں نا کہ چڈی پر ہی نہانا شروع کر دیتے ہیں، یا اتنے دور کا وہ چڈھا پہنتے اس پر بھی نہانا شروع کر دیتے، اس پر شریعت سخت منع کرتی ہے کہ نہیں، اگر آپ کو غسل کرنی ہے تو کم سے کم ایسے مقام پر آپ نہائیں جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، یعنی غسل خانے کے اندر۔ اور اگر ایسے مقام پر غسل کر رہے ہیں جہاں ہمارے گھر میں ہمارے بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، بہو ہیں، بیوی ہے، سب کا آنا جانا ہے، تو ایسے مقام پر حکم یہ ہے کہ آپ گھٹنے کے نیچے تک کچھ پہن لیں، پھر اس کے بعد غسل کریں، غسل کریں۔ گھٹنے تک کی اعضاء کا سطر تو ضروری ہے، ہاں اگر اتنا بھی ممکن نہ ہو تو تیمم کریں، اور نہانے میں کسی قسم کا کلا نہ کریں، یعنی کوئی کلام وغیرہ نہ پڑھیں، نہ کوئی دعا پڑھیں۔ بعض لوگوں کی یہ بھی عادت ہے کہ جب وہ نہاتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں،
कलमा भी पढ़ते हैं नहाते वक्त, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कुछ भी पढ़ने से मना फरमाया, चाहे वो कलमात हो या कोई ऐसी दुआ हो। उस वक्त कोई कलमात नहीं, कोई दुआ नहीं पढ़नी चाहिए। बाद नहाने के रुमाल से बदन पोंछ डालें तो हरज नहीं। मसला, एहतियात की जगह नंगा नहाने में हरज नहीं, यानी अगर गुस्ल खाना है, गुस्ल खाने के अंदर अगर दरवाज़ा लगी हुई है तो उसके अंदर अगर हम बरहना होकर भी नहाएंगे तो उसमें कोई हरज नहीं है। औरतों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, हत्ता कि औरतों को बैठकर नहाना बेहतर है। नहाने के बाद फौरन कपड़ा पहन ले। वजू में जो बातें सुन्नत और मुस्तहिब हैं वही गुस्ल में भी हैं, सिवा उसके कि नंगा नहाता हो तो किबले की मुंह न करे और तहबंद बांधे हो तो हरज नहीं है। यानी अगर कोई शख्स जो है अगर नंगा नहा रहा हो, बरहना नहा रहा हो, तो उस वक्त जो है वह किबले की रुख ना हो। और अगर वो कपड़ा यानी अपने सतर को छुपा कर अगर नहा रहा हो, अगर अगर इस तरह खुलेआम में नहा रहा हो, और तो उस वक्त हुक्म है कि सतर को छुपा कर वो नहाए। नहाने के बाद फौरन कपड़े मुस्तहब वही गुस्ल में भी है, उसके सिवा नंगा नहाना हो तो किबले के मुंह न करे और तहबंद बांधे हो तो हरज नहीं। ये तरीका जो गुस्ल का बयान हुआ, इसमें 3 बातें फर्ज हैं जिनके बगैर गुस्ल न होगा और नापाकी न उतरेगी, और बाकी सुन्नत व मुस्तहिब हैं। उनमें से किसी बात को छोड़ना न चाहिए। अगर कोई बात छूट गई तो भी गुस्ल हो जाएगा। फराइज गुस्ल 3 है, जो गुस्ल के अंदर जो चीजें अहम है उसे सबसे पहले समाप्त करें। कि पहला कुल्ली करना, यानी 3 मरतबा जो है कुल्ली करना, इस तरह कि मुंह के हर पुर्जे, गोशे, होंठ से हलक की जड़ तक हर जगह पानी बह जाए। यानी मुंह के अंदर जब आप पानी लेंगे तो इस तरीके से पानी को मुंह के अंदर घुमाएं कि पूरा पानी आपके दांतों के मसोड़े तक पहुंच जाए और ऊपर से नीचे तक पानी अच्छी तरीके से अंदर जो है तर हो जाए, कोई भी मुकाम जो है खुश्क न रहे, हलक तक जड़ हर जगह पानी बह जाए। मसोड़े, दांत की खिड़कियां, जबान की हर करवट में हलक के किनारे तक पानी बहे। रोजा ना हो तो गरारा करें, यानी हालत रोजा में गरारा करना मना है। जब हम रोजे से हों तो उस वक्त गरारा करना मना है। अगर हम रोजे से नहीं है तो गरारा कर सकते हैं, ताकि पानी अच्छी तरह हर जगह बहे। दांत में कोई चीज अटकी हो, जैसे गोश्त का रेशा, छालिया, पान वगैरह, पत्ती वगैरह, तो जब तक जरूर हर्ज न छुड़ाना, तो जरूरी है कि उसके गुस्ल न होगा। यानी अगर हमारे मुंह के अंदर अगर कोई भी चीज अटका हो, जब तक उसकी सफाई न कर लेंगे तब तक हमारा गुस्ल न होगा। उसको अगर गोश्त के रेशे हैं या पान के सुपारी वगैरह अगर अटके हुए तो उसको अच्छी तरीके से निकालने का हुक्म है, और बेगुस्ल नमाज न होगी। नाक में पानी डालना, पहला ये हो गया कि पहले कुल्ली करना, दूसरा नाक में पानी डालना। नाक में पानी डालना यानी दोनों नथनों में जहां तक नरम जगह है। नरम जगह कहाँ तक है? ये जो हमारे रीढ़ की जो हड्डी है ना, नाक की, यहां तक पानी हमारा जाना चाहिए। यानी जब हम पानी जब अपने चुल्लू के अंदर लेंगे तो थोड़ा आहिस्ता सांस बंद करके खींचे। अगर आप सांस लेकर खींचेंगे तो उस वक्त ठसका लेने का अंदेशा हो जाता है। तो आप बड़े आराम के साथ में उसे नाक के अंदर खींचे ताकि हमारा पानी वहां तक पहुंच जाए, जहां तक नरम जगह है वहां तक धुलना कि पानी को सूंघ कर ऊपर चढ़ाएं, ताकि बाल बराबर जगह भी धोने से रह न जाए, नहीं तो गुस्ल न होगा। अगर बलाक नथ कील का सुराख हो, जैसे औरतें कील वगैरह जो है पहनती है नाकों के अंदर, तो उसके लिए हुक्म है कि उसको जो है अच्छी तरीके से उसको हिलाएं ताकि पानी वहां तक पहुंच जाए, उसके सुराख तक हो, उसमें भी पानी पहुंचना जरूरी है। नाक के अंदर सीट नकटनी सूख गई हो तो उसको छुड़ाना भी फर्ज है, और नाक के बाल का धोना भी फर्ज है। पूरे बदन पर पानी बह जाना, इस तरह के पांव के तलवे तक जिस्म के हर पूजे, हर रोंगटे पर पानी बहे, इसलिए कि अगर एक बाल की नोक भी धुलने से रह गई तो गुस्ल न होगा। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि नजीस तहबंद बात कर गुस्ल करते हैं और ख्याल करते हैं कि नहाने में सब पाक हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि पानी डालकर तहबंद और बदन पर हाथ फेरने से निजासत और फैलती है और सारे बदन और नहाने के बर्तन तक को नजिस कर देती है। यानी जो लोग अपनी गंदगी को, अपनी निजासत को नहीं धुलते हैं और उसी तरीके से अपने बदन के ऊपर पानी बहाना शुरू करते हैं और ये सोचते हैं कि हम पाक हो गए,
تو ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ جس جگہ ہوں گے وہ بھی ناپاک ہوگا، جس برتن کو ہم استعمال میں لا رہے ہیں وہ برتن بھی ناپاک ہو جائے گا، اور جو ہمارے اگر ارد گرد میں اگر اور کچھ برتنیں کھانے پینے کی برتنیں رکھی گئی ہیں تو سارے برتن بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ پہلے نجاست کو دور کی جائے، پھیلتی ہے سارے بدن اور نہانے کے برتن تک کو نجس کر دیتی ہے، اس لیے ہمیشہ نہانے میں بہت خیال سے پہلے بدن سے اور اس کپڑے سے جس کو پہن کر نہاتے ہیں نجاست دور کر لیں تب غسل کریں، ورنہ غسل تو کیا ہوگا، اس طرح ہاتھ سے جن چیزوں کو چھوئیں گے سب نجس ہو جائیں گی۔ ہاں دریا تالاب میں البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بھی جبکہ نجاست ایسی ہو کہ بلا ملے دھوئے پانی کے دھونے سے خود بخود نکل جائے، ورنہ اس میں بھی دشوار ہے۔ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے وہ 5 باتیں ہیں۔ پہلا، منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا۔ دوسرا، احتلام یعنی سونے میں منی کا نکل جانا۔ شرمگاہ میں حفشہ تک چلا جانا، خواہ شہوت سے ہو یا بلا شہوت سے، انزال ہو یا نہ ہو، دونوں پر غسل فرض ہے۔ چوتھا، حیض یعنی ماہواری خون سے فراغت پانا۔ پانچواں، نفاس یعنی بچہ جننے پر خون آتا ہے اس سے فارغ ہونا۔ منی شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہوئی بلکہ بوجھ اٹھانے یا بلندی سے گرنے کی وجہ سے نکلی تو غسل واجب نہیں ہے، البتہ وضو جاتا رہے گا۔ اگر منی پتلی پڑ گئی کہ پیشاب کے وقت یا ویسے ہی کچھ قطرے بلا شہوت نکل آئے تو غسل واجب نہیں ہے، ہاں وضو ٹوٹ جائے گا۔ جیسے کہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس وقت بھی جو ہے منی کے پتلے ہاتھ جس کو بولا جاتا ہے وہ نکل جاتا ہے، تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم ناپاک ہو گئے، تو ایسے حالت میں بھی وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ باوضو تھا تو صرف اس کے وضو ٹوٹیں گے، وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ جمعہ، عید، بقرعید کے لیے اور عرفہ کے دن اور احرام باندھنے کے وقت نہانا سنت ہے، یعنی جمعے کے دن، عید کے دن، بقرعید کے دن اور عرفہ کے دن یعنی 9ویں ذوالحجہ کے دن اور احرام باندھتے وقت یہ نہانا سنت ہے، یعنی اس دن نہانا ہمارے لیے سنت ہے۔ جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا، طواف کرنا اور قرآن مجید چھونا، اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلدی ہی کیوں نہ ہو، بے چھوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھنا یا کسی کو آیت کا لکھنا یا انگوٹھی چھونا پہننا جس پر حروف مقطعات ہوں، یہ سب حرام ہے، یعنی بغیر طہارت کے کوئی چیز اپنی زبان سے ہم پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں، کوئی چیز چھو بھی نہیں سکتے ہیں، کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ اسلام کتنی پاکیزگی کا حکم دے رہا ہے، یہاں تک کہ اگر ہمارے ہاتھوں کے اندر اگر کوئی کلمات والی انگوٹھی ہے تو اسے بھی نکالنے کا حکم ہے۔ یہ سب کچھ ایسی حالت میں پڑھنا یہ سب حرام ہے۔ مسئلہ اگر قرآن شریف جزدان میں ہو یا رومال وغیرہ کسی الگ کپڑے میں لپٹا ہو تو اس پر سے ہاتھ لگانے میں حرج نہیں۔ مسئلہ اگر قرآن شریف کی آیت قرآن کی نیت سے نہ پڑھی تو حرج نہیں، جیسے تبرک کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، یا شکمے کے لیے الحمدللہ رب العالمین، یا مصیبت اور پریشانی میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، یا ثنا کی نیت سے سورہ فاتحہ یا آیت الکرسی یا ایسی کوئی آیت پڑھی تو کچھ حرج نہیں، جبکہ قرآن پڑھنے کی نیت نہ ہو۔ مسئلہ بے وضو قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کو چھونا حرام ہے، بے چھوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن مجید دیکھنے میں ان سب پر کچھ حرج نہیں، اگرچہ حروف پر نظر پڑے اور الفاظ سمجھ میں آئے اور خیال میں پڑھتے جائیں۔ مسئلہ ان سب کو فقہ حدیث و تفسیر کی کتابوں کو چھونا مکروہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پاکیزگی کا اپنی امتوں کو بے حد خیال کرنے کا حکم فرمایا تاکہ بندے مومن ہماری امت جو ہے ہمیشہ پاک و صاف رہے۔ جب بندے مومن پاک و صاف رہے گا تو ہر بلا ہر مصیبت سے وہ نجات حاصل کرتا رہے گا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے مومن جب پاک ہوتا ہے تو فرشتے بھی اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، اور جب باوضو ہوتا ہے تو جتنے قدم وہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر قدم کے عوض میں نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے اپنی پاکیزگی کا آپ لوگ خیال رکھیں۔ انشاءاللہ العظیم کل یہ بھی بتائیں گے کہ کن کن پانیوں سے
गुस्ल करना वाजिब है और किन किन पानियों से हमें गुस्ल करना चाहिए, इंशाअल्लाह फिर आगे कल समाअत फरमाएं। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।